شہر میں تجاوزات کی بھرمار الفیصل ٹاؤن جوڑے پل کے دونوں اطراف ریڑھی مافیا نے جگہ تنگ کر دی ہے۔ چکن سبزی اور پھل فروشوں نے 10 فٹ تک دکان کے باہر ڈیرے جما لیے ہیں۔ متعلقہ انتظامیہ کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں۔ مزید بتائیں گے محمد علی۔ جی علی بتائیے گا۔ جی لاہور میں تجاوزات کے مسائل چونکہ تو ہیں، الفیصل ٹاؤن جوڑے پل پہ موجود ہوں۔ دونوں طرف کی سڑکیں جون سی ہیں، فٹ پاتھ تو مکمل طور پہ بند ہیں۔ زہیب آپ کو دکھائے گا میری لیفٹ سائڈ پہ، یہ الفیصل ٹاؤن چوک سے ہربنسپورہ روڈ سے یہ سڑک ٹو ورڈ ملاتی ہے الفیصل ٹاؤن کو۔ دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 30 فٹ تک عزیز بٹی ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے، اور تجاوزات دونوں سائڈوں پر 30 فٹ سے زیادہ ہیں، جس میں ریڈی مافیا ہے اور اسی طرح مختلف اشیاء فروخت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی دکانوں کو رش لگا ہوا ہے۔ سٹال باہر لگانے کی وجہ سے میرے بالکل اپوزٹ بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ کو زہیب وہ بھی دکھا دیتا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے۔ عزیز بٹی ٹاؤن کا عملہ جو ہے اگر وہ یہاں پہ کارروائی کرے اس کے نتیجے میں یہاں پہ تجاوزات کلیئر ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ویژن ہے کہ لاہور میں پیدل چلنے والے افراد کے لیے فٹ پاتھ کلیئر ہونے چاہیے۔ مجھے یہاں پہ ایسی کوئی جگہ پیدل چلنے کی نہیں ملی۔ ہم نے مجبوراً سڑک پہ کھڑے ہو کر یہ آپ کو دکھایا سارا منظر، اور متعلقہ انتظامیہ اور متعلقہ پولیس کی ملی بھگت سے یہ تجاوزات قائم ہیں۔ ان کو ہٹانے کے لیے کوئی آپریشن یہاں پہ نہیں کیا گیا۔ ڈی سی لاہور، کمشنر لاہور ہوں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ متعلقہ ٹاؤن انتظامیہ کے ذریعے اس علاقے کی کم از کم مین سڑکوں کو تو کلیئر کروا دیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، ٹریفک کی روانگی میں آسانی ہو۔ ہم نے یہاں پہ ایک اور چیز یہاں پہ دیکھی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ریڑھیاں دی ہوئی ہیں سرکاری طور پہ جن کے لیے ایک مخصوص جگہ رکھی جاتی ہے، وہ بھی ان کو فراہم نہیں کی گئی جو ان کو فراہم کی جانی چاہیے تاکہ یہ مخصوص جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے جو اشیاء خورد و نوش سے فروخت کر سکیں۔ جی پنجاب میں پتنگ بازی ناقابل ضمانت جرم قرار، خلاف ورزی کرنے پر 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ پتنگ بازی میں ملوث بچوں کو پہلی بار 50,000 روپے اور دوسری بار 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ پتنگ اڑانے، پتنگ کی تیاری، فروخت اور نقل و حمل پر 50 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پنجاب اسمبلی نے پتنگ بازی پر مکمل پابندی کا ترمیمی ایکٹ 2024 منظور کر لیا۔ پنجاب میں پتنگ بازی پر مکمل پابندی عائد، خلاف ورزی پر سخت سزائیں ہوں گی۔ پنجاب اسمبلی نے پتنگ بازی پر مکمل پابندی کا ترمیمی بل منظور کر لیا۔ پنجاب میں پتنگ بازی ناقابل ضمانت جرم قرار، خلاف ورزی پر 3 سال سے 7 سال تک قید کی سزا ہوگی۔ پتنگ بازی، پتنگ سازی، فروخت اور نقل و حمل پر 5 لاکھ سے 50 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ پابندی کا اطلاق پتنگ، دھاتی تار اور پتنگ بازی کے مقصد کے لیے تیز دار مانجھے کے ساتھ تمام دھاگوں پر ہوگا۔ پتنگ بازی سے متعلقہ مواد کی تیاری اور نقل و حمل پر مکمل پابندی ہوگی۔ پتنگ اڑانے والے کو 3 سے 5 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ پتنگ ساز اور ٹرانسپورٹرز کو 5 سے 7 سال قید یا 50 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ پتنگ بازی میں ملوث بچے کو پہلی بار 50,000 جبکہ دوسری بار 1 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا۔ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے پتنگ بازی پر مکمل پابندی کا قانون منظور کرایا گیا ہے۔ گورنر پنجاب کے چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کی رہائش کا عامہ سردار سلیم حیدر نے میاں عامر محمود سے ان کے خوشدامن کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور فاتح خوانی کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے میاں عامر محمود کے علاوہ اہل خانہ سے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے مرحومہ کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ میاں عامر محمود کے خوشدامن کے انتقال کی خبر پر دلی افسوس ہوا، یہ صدمہ بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، دکھ کی اس گھڑی میں لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی 2024 کے قیام کی منظوری۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا بل پاس اور گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ سزا اور جزا کا عمل اتھارٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی قوانین کے مطابق نئے تھانے فعال کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اتھارٹی کے چیئرپرسن، چیف سیکرٹری پنجاب وائس چیئرپرسن ہوں گے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، سیکرٹری داخلہ پنجاب، آئی جی پولیس پنجاب ممبر ہوں گے۔ پنجاب میں جزا اور سزا کے لیے انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اتھارٹی کی چیئرپرسن، چیف سیکرٹری وائس چیئرپرسن ہوں گے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پولیس رکن ہوں گے۔ سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری سروسز کے نام بھی اتھارٹی اراکین کی فہرست میں شامل۔ انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قوانین کے مطابق نئے تھانے فعال کرنے کی منظوری۔ اتھارٹی خصوصی قوانین کے تحت پہلے سے موجود ریگولیٹری ایجنسیوں سے تعاون بڑھائے گی۔ صوبے میں قوانین کا بہتر اور مؤثر نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ اتھارٹی ریگولیٹری ایجنسیوں کے کردار کو مضبوط بنانے میں مدد دے گی۔ ضلعی سطح پر بھی
انفورسمنٹ اور ریگولیٹری بورڈ قائم کیا جائیں گے. ڈیپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ اور ریگولیٹری بورڈ کا چیئرپرسن ہوگا. ڈی پی اور متعلقہ ایجنسیوں کے سربراہ بورڈ کے ممبرس ہوں گے. ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل ذیلی بورڈ کے رکن اور سیکرٹری کے طور پر کام کریں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کی تاریخی ترقی کی خوشخبریوں کا ایجنڈا. پنجاب حکومت کا رواں ماہ کے آخر تک دھوئیں سے پاک 27 الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ. مستحقین کو اس بار رمضان نگہبان پیکیج کارڈ کی شکل میں ملے گا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت ترقیاتی اسکیموں کے اجلاس میں بڑے فیصلے. 27 وزارتوں اور محکموں کی کارکردگی، جاری اسکیموں اور نئے منصوبوں پر غور. کالا شاہکار کو جوڈیشل اکیڈمی کے لیے 42 ملین روپے کے اضافی فنڈز منظور. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں 7واں جائزہ اجلاس. رواں ماہ کے آخر تک لاہور میں دھوئیں سے پاک 27 الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ. الیکٹرک بسیں شمسی توانائی سے چلیں گی. مستحق افراد کو اس بار رمضان نگہبان پیکیج کارڈز کی شکل میں ملے گا. اجلاس میں مختلف محکموں کی سالانہ ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ بھی لیا گیا. بریفنگ میں بتایا گیا کہ 15 اسمارٹ پولیس اسٹیشنز 19 فروری تک مکمل ہو جائیں گے. اجلاس میں کالا شاہکار کو جوڈیشل اکیڈمی کے لیے 42 ملین روپے کے اضافی فنڈز کی منظوری دی گئی. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ ٹھوکر نیاز بیگ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کلائمیٹ آبزرویٹری بننے سے فضائی آلودگی میں کمی آئے گی. ملازم پیشہ خواتین کے لیے پنجاب بھر میں ہاسٹلز اور 165 ڈے کیئر سینٹرز کو جلد مکمل کیا جائے. جنوبی پنجاب میں موبائل ویٹرنری سروسز کسانوں کی دہلیز پر فراہم کی جائیں. چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نبیل احمد آوان اور متعلقہ وزارتوں کے سیکرٹریز بھی اجلاس میں شریک ہوئے. عبدالقادر، لاہور نیوز. صوبائی دارالحکومت میں ماحول دوست بسیں چلانے کا منصوبہ. ابتدائی طور پر 12 الیکٹرک بسیں لاہور پہنچ گئی ہیں. وزیر ٹرانسپورٹ کہتے ہیں الیکٹرک بسوں کا افتتاح 15 فروری تک کر دیا جائے گا. لاہور میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم. ماحول دوست الیکٹرک بسیں لاہور پہنچنا شروع ہو گئیں. گرین الیکٹرک بسیں گرین ٹاؤن ڈپو میں کھڑی کی جائیں گی. پہلے مرحلے میں مجموعی طور پر 27 بسیں چائنا سے کراچی منگوائی گئی تھیں. وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے بتایا کہ الیکٹرک بسوں کا افتتاح ممکنہ طور پر 15 فروری تک کر دیا جائے گا. فیز 2 میں مزید 500 بسیں 14 اگست کو فلیٹ میں شامل ہوں گی. بسوں کی چارجنگ کے لیے لاہور میں 3 اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرمینلز تیار ہوں گے. گرین ٹاؤن، جناح ٹرمینل اور ریلوے اسٹیشن پر چارجنگ اسٹیشنز بنائے جا رہے ہیں. بسوں کو 8 سال تک کچھ بھی نہیں ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز. تعلیم کے بعد روزگار کے مواقع فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں نوجوانوں کو خود روزگار کی طرف بھی گامزن کرنا چاہتے ہیں. پنجاب کا ہر نوجوان آسان کاروبار اسکیم کے ذریعے معیشت کی بہتری میں بھرپور کردار ادا کرے گا. پنجاب میں اپنی نوعیت کی پہلی اور سب سے بڑی کاروبار فائنانس اسکیم کا اجرا. وزیر اعلیٰ پنجاب آسان کاروبار اسکیم کے تحت 84 ارب اور کارڈ اسکیم کے لیے 48 ارب روپے سے زائد مختص. فائنانس اسکیم کے تحت 36 ارب سے زائد بلاسود قرض کی فراہمی. نوجوانوں کو 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک کے بلاسود قرضے دیے جائیں گے. آسان کاروبار فائنانس اسکیم کے تحت قرض 5 سال کی اقساط میں واپس کرنا ہوگا. 25 سے 55 سال تک کے پنجاب کے رہائشی مرد و خواتین، ٹرانسجینڈرز اور اسپیشل افراد قرض کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. قرض لینے کے لیے ایکٹیو فائلر اور کسی بھی مالیاتی ادارے کا ڈیفالٹر نہ ہونا اہلیت قرار. اسکیم کے لیے گھر بیٹھے آن لائن درخواست اور تفصیل کے لیے ویب پورٹل AKF پر اپلائی کیا جا سکتا ہے. آسان کاروبار کارڈ اسکیم میں چھوٹے کاروبار کے لیے 10 لاکھ روپے کے بلاسود قرضے دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ تعلیم کے بعد روزگار کے مواقع فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. تاہم نوجوانوں کو خود روزگار کی طرف بھی گامزن کرنا چاہتے ہیں. کاروبار فائنانس اسکیم کے ذریعے پنجاب کا ہر نوجوان معیشت کی بہتری میں بھرپور کردار ادا کرے گا. ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال زیر صدر پنجاب اسمبلی کا اجلاس. پارلیمانی سیکرٹری رشدہ لودھی اور اپوزیشن رکن آصف علی کے درمیان گرما گرمی. حکومتی رکن راجہ شوکت بھٹی کا برائلر گوشت کی قیمتوں پر بحث کی اجازت نہ دینے پر ڈپٹی اسپیکر کے سامنے احتجاج. پنجاب ایسڈ کنٹرول بل، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ترمیمی بل پیش کیا گیا. ایوان کی مزید کارروائی کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی. پنجاب اسمبلی کا اجلاس پونے 2 گھنٹے کی تاخیر سے ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر کی زیر صدارت شروع ہوا. اجلاس میں پارلیمانی سیکرٹری رشدہ لودھی اور اپوزیشن رکن آصف علی کے درمیان ایک زخمی کے جنرل اسپتال میں علاج سے انکار کے معاملے پر گرما گرمی ہوئی. حکومتی رکن راجہ شوکت بھٹی نے برائلر گوشت کی قیمتوں کے تعین پر بحث کی اجازت نہ دینے پر ڈپٹی اسپیکر کے سامنے احتجاج کیا. اجلاس میں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ نے سوالات پر بتایا کہ سوشل ویلفیئر افسر 10 ماہ سے سیٹوں پر نہیں بیٹھے کیونکہ وہ فیلڈ میں جا کر کام کرتے ہیں. پنجاب میں 45,000 افراد کو ہمت کارڈ دے چکے ہیں. ماہ رمضان کے بعد 1500 بیٹیوں کی اجتماعی شادیاں ہوں گی. 10 مہینوں میں 65,000 افراد کی پورے پنجاب میں افراد باہم مزدوری کی، PWDs کی، ہمارے ADs نے گاؤں
गांव जाके फिजिकल वेरिफिकेशन की है, ऐसे अफराद की जो काम करने के काबिल नहीं है, जो बेडेड है, फिजिकल वेरिफिकेशन की दिन रात हमने मेहनत की। आज अल्लाह के फजलो करम से हम 65,000 अफराद में से 45,000 अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए स्टाइपेंड दे चुके हैं। पंजाब असम्बली में तेजाब की खुलेआम फरोख्त रुकवाने के हवाले से पंजाब एसिड कंट्रोल बिल, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन तरमीमी बिल और ग्लोबस यूनिवर्सिटी कमालिया बिल पेश किए गए। तीनों बिल स्टैंडिंग कमेटियों को भिजवा दिए गए हैं। हर 15 मिनट में एक खातून ज़्यादती का शिकार हो रही है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर कहते हैं कि IG की लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट बाइस से शर्मिंदगी है। PTI और हकीकी ताकतों के मुज़ाकरात होंगे तो हुकूमत को पता भी नहीं चलेगा। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहमद खान भज्जर का कहना था कि गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने कोरम बिल्डोज करके 12 बिल मंजूर कराए जो गैर कानूनी हैं। हमारी जानिब से कोरम की निशानदेही की गई, लेकिन इसके बावजूद इजलास जारी रखा गया। जिस तरह इन्होंने हैपेजर्टली 12 बिल अपनी अददी अक्सरियत को सबोताज करते हुए, यानी अपनी अददी अक्सरियत को भी इन्होंने कल सबोताज किया क्योंकि इनका कोरम ही पूरा नहीं था और वो सारे बिल इल्लीगल हैं। अहमद खान भज्जर ने कहा, मुज़ाकरात के हवाले से एक गैर संजीदा वफाकी वजीर ने कहा कि वो 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन नहीं बनाएंगे। हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ जबर बर्दाश्त करने वाले अपने कायदीन की कीमत पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। आर्मी चीफ की बैरिस्टर गोहर से मुलाकात के बाद हुक्मरान शदीद तकलीफ में हैं। गैर संजीदा मिनिस्टर जिसने कहा था कि एक छांटा लगेगा और 26 नवंबर को लोग भाग जाएंगे, उसकी एक स्टेटमेंट आई है कि हम 9 मई और 26 नवंबर का कमीशन नहीं बनाएंगे। अगर आप नहीं बनाएंगे तो हम कभी भी 26 नवंबर के शोहदा, 9 मई के हमारे जो मिलिट्री कस्टडी में लोग हैं, उनकी कीमत पे कभी भी आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे। अहमद खान भज्जर का कहना था कि मुज़ाकरात की कामयाबी हुक्मरानों की सियासी मौत होगी। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि तरक्की के लिए खुशगवार ताल्लुकात को तिजारती ताल्लुकात में तब्दील करना ज़रूरी है। ईरानी वफ़द से मुलाकात में स्पीकर का मज़ीद क्या कहना था, हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में देखिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से ईरानी पार्लियामेंट के रुकन मोहम्मद मीर ज़ई की क़यादत में वफ़द की असम्बली चैम्बर में मुलाकात। पार्लिमानी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं। पार्लिमानी राब्ते दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इन तारीखी ताल्लुकात को तजारती ताल्लुकात में तब्दील करना बाहमी तरक्की के लिए ज़रूरी है। ईरानी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद मीर ज़ई ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सकाफती शोबों में ताल्लुकात को मजबूत करने का ख्वाहा है। मोहम्मद मीर ज़ई ने स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान को ईरान के दौरे की दावत दी, जिसका स्पीकर ने खैर मकदम किया। स्पीकर ने वफ़द को पंजाब असम्बली के नए ऐवान का दौरा भी कराया। ईरानी पार्लिमानी वफ़द में अली अकबर अलीज़ादा बोरमी, अमीर हुसैन साबती, मुनफरद और अली मारूफी शामिल थे। मुलाकात में ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मोहतफर, मिस्टर हुसैनी और अली असगर मसूदी भी मौजूद थे। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।